میں یورپ چلا گیا. 2009, 2010, 2011 اور 2012 اور 2013 یہ میری زندگی کے بڑے ٹف سال تھے. میں 2014 کے لاسٹ میں ایسے پوچھتا پچھاتا ایک شاپ پہ گیا. میں نے کہا مجھے کام چاہیے. انہوں نے مجھے کام پہ رکھ لیا. مجھے تھوڑا دیر کام کیا, انہوں نے مجھے فور مین بنا دیا. جو سیل ہوتی میں شام کو اپنی کاپی پہ لکھ دیتا تھا. 5 ماہ ایسے ہی چلتا رہا. 5 ماہ کے بعد ایک دن وہ جو میرا تھا گورا مالک وہ آیا. مجھے کہتا ہے کہ یار اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں. پھر اس نے سب کچھ جو ہے نا مجھے وہ دے دیا لگن اور محنت دیکھ. ادھر سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے جو مجھے نہیں تھا پتا, تو وہ رات کو دیکھتا تھا. پھر میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا. تو ادھر سے پھر اس نے مجھے کہا کہ کیری آن یار. وہ آتا ہے مجھے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. کہتا ہے میں کہتا تھا اپنی وائف کو یہ محنتی ہے. میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں. جو کامیاب بزنس مین ہے وہ آدھے سے زیادہ فقیر ہوتا ہے اندر سے. اور ہر بزنس مین تپتا ہے ایک دفعہ. اس کو ہارڈ ٹیمپریچر پہ اللہ تعالیٰ اس کو نا ایک دفعہ پکاتا ہے. کندن بنے. یہ وقت تھا کہ میرے پاس 50 سینٹ نہیں تھے ایک پانی پینے کے لیے. یورو میں 50 سینٹ کیا 50 پیسے میرے پاس نہیں تھے. تو آج شکر الحمدللہ پوری مارکیٹ خرید سکتی پانی. السلام علیکم ناظرین, آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ کہانی ہے کھاریاں کے نواحی گاؤں باغاوالا سے تعلق رکھنے والے چودھری شاہد اقبال کی, جو یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے کہ 2009 میں اپنی زمین بیچ کر بیرون ملک چلے گئے. وہاں 4 سال بے روزگار رہے اور بڑے ہی نامساعد حالات دیکھے. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ چودھری شاہد اقبال اچانک روڈ پتی سے کروڑ پتی بن گئے. سالہ سال بے روزگاری کے حالات دیکھنے والے چودھری شاہد اقبال نے 30 ملازمین رکھ لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا طرز زندگی ہی بدل گیا. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے آپ کی ملاقات چودھری شاہد اقبال آف باغاوالا سے کرواتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. 2009 میں یورپ چلا گیا. اس سے پہلے میں نے پڑھائی کمپلیٹ کی. اس کے بعد مجھے شوق تھا کام کرنے کا, کیونکہ جو ہماری فیملی ہے سارے ہم زمیندار لوگ ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ کاشتکاری کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹڈ ہوں. پھر میں نے سوچا کہ یار جو ہے نا کام سیکھنا چاہیے. 2006 میں نے پھر سینٹری کا کام سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے ٹھیکے وغیرہ لے کے سینٹری کا کام کرتا رہا. 2009 میں اچانک ہی میرے کچھ دوست تھے وہ سارے چلے گئے. تو میں نے بھی پھر پلان بناتا رہا کہ یار کیسے میں بھی جاؤں. تو پھر میں اپنے پیرنٹ سے اپنے والدین سے اس چیز کا اصرار کیا کہ مجھے بھی اب جانا چاہیے. پھر میں باہر چلا گیا. 2009, 2010, 2011 اور 2012 اور 2013 یہ میری زندگی کے بڑے ٹف سال تھے. اپنے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن ادھر کا ماحول اس طرح کا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کو آپ کو سٹینڈ کر سکے, کو آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر سکے, کہ آپ کو صحیح سمت دکھا سکے کہ یہ ٹھیک ہے اب یا یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. ادھر یہ چیز نہیں ہے. ادھر جو بھی کرنا ہے نا آپ نے اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے اور آپ نہیں کرنا ہے. ایک تو 4 سالوں میں جو میں نے بیسک چیز جو میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سہارا بنے. جو چیز آپ نے خود اپنے پہ برداشت کی ہے نا وہ کسی دوسرے کو نہ کرنے دیں. اور آپ اکثر ایک چیز دیکھتے ہیں, کسی کی بک پڑھتے ہیں, کسی کی سٹوری سنتے ہیں, کہ بزنس مین کی سٹوری سنتے ہیں. ہر بزنس مین ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا کوئی بزنس مین کہوں گا میں, اس کی سٹوری یہی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے نا اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے, بڑی ٹف سٹرگل ہوتی ہے. اس طرح میری تھی, ٹف سٹرگل تھی. میں کسی کو بلیم نہیں دیتا, کسی کو بلیم ذمہ وار نہیں ٹھہراتا کہ مجھے اس نے سپورٹ نہیں کی, اس نے کی نہیں, اس نے کی. اللہ کو اس طرح ہی منظور تھا. جب اللہ کو منظور اس طرح تھا کہ آپ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے. آپ کی جو سٹوری ہے نا اللہ پاک نے لکھی اس طرح تھی کہ میں پہلے اس کو نا کندن بنے. اور ہر بزنس مین تپتا ہے ایک دفعہ, اس کو ہارڈ ٹیمپریچر پہ اللہ تعالیٰ اس کو نا ایک دفعہ پکاتا ہے. اسی شخصیت ہوتی ہے کہ کل کو یہ بندے کو اگر میں نے ایزی ہر چیز اس کو دے دی ہے تو میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے گا. اگر اس لاوے میں انسان نہ پکے تو وہ اب دیکھیں میرے پاس اب 30 لڑکے کام کرتے ہیں اور میں واحد گریس کا بزنس مین ہوں. میرا بزنس ہے, میرے پاس 30 لڑکے کام کرتے ہیں, میری 2 شاپیں ہیں.
کہ شام کو 30 جب چھٹی کرتے ہیں تو میں نہیں ان کی اجرت اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں. جو بزنس جو کامیاب بزنس مین ہے وہ آدھے سے زیادہ فقیر ہوتا ہے اندر سے. میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں, اندر کی بات ہے, اندر کی بات, آدھے سے زیادہ فقیر ہوگا. کیوں کہ اس نے وہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. یہ وقت تھا کہ میرے پاس 50 سینٹ نہیں تھے ایک پانی پینے کے لیے یورپ میں. 50 سینٹ اگر میں دوستوں کو بتاتا ہوں 50 سینٹ کیا ہے, 50 پیسے میرے پاس نہیں تھے. اور آج شکر الحمدللہ پوری مارکیٹ خرید سکتے ہیں پانی کی. ٹھیک ہے شاہد صاحب, یہ سارا کچھ ممکن کیسے ہوا؟ اس میں دو چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں. میرے پوائنٹ آف ویو سے, ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کئی بندہ ہے اس کو وراثت میں سب کچھ مل جاتا ہے, اس کا اوپینیم اور ہوگا. جو انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کا اوپینیم اور ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. بے شک بے شک. میری ماں صبح اٹھتی ہے تہجد کے وقت, تصویر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میرا باپ اٹھتا ہے تہجد پڑھتے تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ ہمارے دونوں بھائیوں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں, اللہ کاروبار میں برکت دے, اللہ ان کو ایک اچھا انسان بنا, اللہ ان کو ہمدرد بنا. تو کیوں نہ بنے ہم. اب کہاں سات سمندر پار, کہاں سات سمندر آر. ادھر بھی یہی ہے جیسے اس طرح ہے. جدھر جاتا ہوں جس محکمے میں ہم جاتے ہیں, پولیس کا ہو گیا, دوسرا ہو گیا, پچھلے 2 سال ہو گئے ہمارے امبیسڈر خالد عثمان کیسر صاحب, میں ان سے میری پہلی میٹنگ تھی, میں نے ملاقات کی. میں نے کہا سر آپ سلونیکی آئیں مقدونیہ, یہ بیسی سکندر اعظم کا شہر ہے, تو آپ آئیں سر, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. اب میں کہاں اور وہ کہاں, اور واحد میں پہلا پاکستانی ہوں کہ پھر بعد میں پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے گھر, اور میں واحد پہلا پاکستانی ہوں. شاید اور بھی ہوں گے, میرے علم میں نہیں ہے, میرے بھائی ہیں سارے گریس کے, کہ جنہیں میں گریک لینگویج میں آرٹیکل لکھتا ہوں اپنے شہر میں کہ اخبار اس میں. اور یہ سارا ممکن ہے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. میں 2014 کے لاسٹ میں ایسے پوچھتا پچھاتا ایک شاپ پہ گیا, میں نے کہا مجھے کام چاہیے. انہوں نے مجھے کام پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے, کس چیز کی شاپ؟ یہ کار واش کی. اچھا, کار واش. 60 پیٹرول پمپ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کام پہ رکھ لیا. مجھے تھوڑا دیر کام کیا, انہوں نے مجھے فور مین بنا دیا. جو سیل ہوتی میں شام کو اپنی کاپی پہ لکھ دیتا تھا. مجھے زبان نہیں آتی تھی, کاپی پہ لکھتے تھا, شام کو آنا میں ان کو دے دینی. 5 ماہ سے چلتا رہا. 5 ماہ کے بعد ایک دن وہ جو میرا تھا گورا مالک, وہ آیا, مجھے کہتا ہے کہ یار میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے انگلش آتی تھی اور تھوڑی گریکی. میں نے کہا بولو. کہتا ہے اگر میں تمہیں یہ دے دوں اچھا تو تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا, کیا تم کیا فیل کرو گے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں. پھر اس نے سب کچھ جو ہے نا مجھے وہ سب کچھ مجھے نا دے دیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ہینڈ اوور کر دیا یا آپ کو لکھ کے مجھے وہ سب کچھ, وہ مشینیں, وہ سب کچھ اس نے مجھے لکھ کے دیا. اچھا, کسی ایگریمنٹ کے تحت دیا اس نے, یا کہ بس وفاداری دیکھ کر, آپ کی لگن اور محنت دیکھ کے, یا کس چیز کے تحت؟ لگن اور محنت دیکھ کے. ادھر سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے جو مجھے نہیں تھا پتا. اچھا, تو وہ رات کو دیکھتا تھا. پھر میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا. اچھا, ماشاءاللہ. اب تو وہ ریٹائر ہو گئے. تو ادھر سے پھر اس نے مجھے کہا کہ کیری آن یار. وہ آتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے. کہتا ہے میں کہتا تھا اپنی وائف کو یہ محنتی ہے, اور جب میرے وہ آرٹیکل پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار پراؤڈ, سلوٹ مارتا ہے مجھے. وہ ایسے ہوا کہ ہم نے جب وہ مجھے ہینڈ اوور کیا, میں تو آلریڈی کام کر رہا تھا. میرا ایک دوست تھا, بھی اس کو میں نے ہائر کیا. میں نے کہا جو میرے ساتھ, ہم دونوں نے پھر کام سٹارٹ کیا. وہ میرا ورکر تھا, دوست بھی تھا. پھر ایک بندہ ہوا, پھر 2 ہوئے, پھر 3 ہوئے, پھر 4 ہوئے. پھر کرتے ہم ادھر اسی جگہ, پھر وہ جگہ ہم نے چینج کر لی. وہ مالک ریٹائر ہو گیا. پھر دوسری جگہ انہیں ہمیں شفٹ کیا, وہ بھی ان کا ہی تھا, ان کی برانچ تھی. تو ادھر ہمیں شفٹ کیا. ادھر سے پھر ہم جو ہے نا
3 4 5 10, अब माशाल्लाह उधर उसी जगह आज 20-25 लड़के काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। गुज़िश्ता रोज हमने सोशल मीडिया पे देखा कि आपने लाहौर का विजिट भी किया हुआ था और कुछ सियासतदानों के साथ आपकी तस्वीर भी हैं, तो क्या सियासत में कोई एंट्री मारने का इरादा है? सियासत में जी बिल्कुल कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि जदों खाड़े च उतरो ना तो दो खाड़ा बनाओ। हम वो खाड़ा बना रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे बिलादरी है, जो सब हैं, उनसे साथ हमारी मुशावरत ऑफ द कम रिकॉर्ड जारी है। तो इंशाल्लाह जब भी खेलेंगे बड़ा खेलेंगे। बिल्कुल सही। चले, अच्छा, आप चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपके साथ बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी बसिलसिला रोजगार मुंसलिक हैं, गुज़िश्ता अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट कैंसिल किए गए हैं, जो उनका हक खत्म किया गया, क्या कहते हैं इस? देखें, एज ए एंकर ये तो आपको भी पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितना सरमाया भेजते हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल में जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 70-80-60% के राउंड बाउंड ऐसे ही ये सरमाया भेज इस रही। आप ओवरसीज किधर जो मुल्क में रह रहे हैं वो किधर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, जारी बात है। हर जमात के कायदीन और हर जमात के जो वर्कर हैं वो यूरोप में बसते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वोट का हक देना चाहिए। जिस तरह तरीके इंसाफ के वर्कर हैं, इस तरह दूसरी जमातों में वर्कर हैं, उनका भी दिल है कि हम अपने कायद को वोट दें जैसे तरीके इंसाफ के हैं। तो ये ज्यादती है, ये एक ओवरसीज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, ठीक है। उनको हक होना चाहिए, देना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज को आप वो कायदे कानून से मिटा दें जी उनको, बिल्कुल वो तो वो हमारे साथ तो वो बगानों वाला साहब हुआ है ना, बिल्कुल जी, हम तो जानते ही नहीं इनको, पैसे भेजी जाए बस, ठीक है। ऐसे ये जरूरी मुबादला के लिए आपने बस ओवरसीज पाकिस्तानियों को रखा हुआ है। अच्छा, वतन से बाहर जब बैठे होते हैं तो उस वक्त वतन के लिए दिल किस तरह से धड़क रहा होता है? कोई मोहब्बत की एक दो मिसाल याद? देखें जी, जो अपनी मिट्टी है ना, जो अपनी मिट्टी की खुशबू है, उसके क्या कहने। एक नहीं, मैं हजारों ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ कि जब वो अपने मुल्क में आते हैं तो सबसे पहले आके सजदा करते हैं, इस मिट्टी की खुशबू लेते हैं, ठीक। क्यों? ये हमारी माँ है तो हमारा मुल्क ही ना। जी 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 जी, बिल्कुल, धरती माँ की तरह होती है। क्या ख्याल है? तो जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वतन से नहीं मोहब्बत करता वो भी कोई बंदा है। अपने वतन, एक वतन ही तो है हमारे पास, ऐसे ही है, हमारी पहचान है जो। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। एक ये तो हो गई वतन से मोहब्बत। अच्छा, जिस तरह से आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो क्या चौधरी शाहिद इकबाल की तरफ से भी कोई इन मोहब्बतों का रिटर्न मोहब्बतों की सूरत में मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखें, जब आपने जो सवाल किया, जब वालिदैन हम छोटे होते हैं तो वालिदैन हमें हमारे नखरे झेलते हैं, हमें जनाब छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशात होती हैं पूरी करते हैं, हमारे हर मामलात में आगे खड़े होते हैं। और हमारा जो टर्न आउट शुरू होता है ना हमारा एक बच्चे का, तो वो टर्न आउट शुरू होता है 30-35 के राउंड बाउंड। उसका वक्त शुरू हो जाता है कि जो रिटर्न उसने अपने पेरेंट्स को देनी होती है, वो पेरेंट्स है वो बच्चे बन जाते हैं, आप बड़े बन जाते हैं। ये मकाफाती अमल है। आपने जो लेना है वो देना है। हमें अगर हम अपने पेरेंट्स की आज कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और ये चीजें फिर हमें मिलनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं, इस घर के मुतालिक भी बड़े बावसूख जराए से हमें पता चला कि ये भी आप अपनी फैमिली में से किसी को गिफ्ट करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे छोटे भाई हैं जिशान साहब, रिसेंटली उनकी जो है ना शादी है इंशाल्लाह। अच्छा, होने वाली है। अच्छा, तो ये बनाया ही मैंने उसके लिए था। अच्छा, माशाल्लाह। ये उनको शादी का तोहफा बड़े भाई? ये वो बड़े भाई की तरफ, वो भाई नहीं मेरा बेटा है, मैंने उसको मेरे हाथों में वो जवान हुआ है। अच्छा जी, जबरदस्त होगा। ठीक है, आखिरी आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी कोई ना कोई बाकी रह जाती है। कामयाब जिंदगी गुजारते हुए इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश जो बाकी रह गई? देखें जी, मुझे थोड़ी सी उम्र में ना अल्लाह पाक ने, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी उम्र होगी गालबन 28-29 के राउंड उम्र, यंग था मैं, 30 कर लें, ठीक है। तो
मुझे कम उम्र में अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत से नवाजा है, कम उम्र में अल्लाह ताला ने शोहरत से नवाजा है। मैं पहली बात वह समुद्र आर हो या पार हो, ऐसे आप देखते रहते हैं, ऐसे ही ऐसे ख्वाहिश नहीं रही, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही। जब सब कुछ इंसान को मिल जाता है ना, सही बात है। ठीक है, तो फिर इंसान की ख्वाहिशात मदूद हो जाती हैं, मदूद से भी मदूद हो जाती हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि बिल्कुल ही मदूद हो जाती हैं। वैसे तो आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ाते रहें, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते रहें, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी शाहिद इकबाल साहब। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी शाहिद इकबाल साहब मौजूद थे, जिनका आपने मुकम्मल लाइफ स्टोरी सुनी, वो क्या थे और आज वो अपने वालिदैन की दुआओं से क्या है, किस तरह से वो बैरून मुल्क गए, उन्होंने कैसे स्ट्रगल की और किस तरह से आज एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये वो खुशकिस्मत इंसान है जिनके अंदर इस वक्त ख्वाहिशात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी सारी ख्वाहिशात इन्हें वालिदैन की दुआओं से मिल चुकी हैं। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।